یہ جو سیاسی بندر بانٹ ہے اس کے فارمولے کے نتائج ہیں وہ بھی بیچارے اسٹوڈنٹس کو ہی بھگتنا پڑتا ہے. بالکل بھگتنے پڑتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ کم سے کم میں موجودہ حکومت, کیونکہ ماضی کی بات ہے شروع تو اسی دور میں ہوا تھا, لیکن میاں صاحب کی کوششوں سے, اس میں بلا شبہ ان کو کہوں گا, میاں شہباز شریف چیف منسٹر نے یہ جو بوٹی مافیا تھا ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا تھا پہلے بھی اور ابھی بھی, اب اس کو تقریباً ختم کر دیا. اور پھر وہ بڑا ان کے جو باقی کے ان کے جو اقدامات ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں, جس طرح انہوں نے پور اسٹوڈنٹس کے لیے انسینٹیو دیا, ابھی اسٹوڈنٹس کو باہر بھی بھیجا ہوا ہے, جو ٹاپ جو پوزیشن ہولڈرز ہیں مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں, وہاں کی یونیورسٹیز میں ان کو وزٹ کروایا جا رہا ہے اور ان کو اتنے اتنے بڑے ایوارڈز انعام دیے جا رہے ہیں. یہاں یہ احساس ہے, وہاں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو بچے ہیں جن کی جو کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال اینٹی ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں, ان کا بھی احساس کیا جائے, ان کے پیرنٹس کا بھی احساس کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے, اور اپنے بورڈز کے سسٹم کو جتنا مزید امپروو کیا جا سکے اس کو کیا جائے تاکہ اس کی ضرورت باقی نہ رہے. ٹھیک, یہ سیاسی بندر بانٹ اس کے علاوہ جو اکیڈمی مافیا ہے اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے ان کے منفی کردار کو؟ نہیں, ان کا دیکھیں بات یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اگر حکومت اینٹی ٹیسٹ ختم کر دے تو ختم ہو جائے گا مسئلہ. اکیڈمیز کا کیا کر لیں گے اکیڈمیز؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یعنی جس طرح ہم بات نہیں کرتے جی ہمارے ہاں, میں ایک بات کو دوسری طرف لے جا رہا ہوں, کہتے ہیں جی پاکستان میں کوئلے کے دنیا کے چوتھے بڑے ذخائر ہیں, ٹھیک ہے, تھرپارکر میں, اور دنیا کا ہر ملک جتنی اس وقت انڈسٹریلائز ملک ہیں وہ کوئلہ سے بجلی پیدا کر رہے ہیں. چین نے اتنی ترقی کوئلہ سے بجلی پیدا کر کے کی, ہمارے ملک میں کوئلے سے بجلی پیدا 1% بھی نہیں ہوتی. کیوں کہ ایک مافیا ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ مل کر جو چاہتی ہے کہ پاکستان کا ریلائنس جو ہے وہ تھرمل پہ ہی رہے, تیل پہ رہے, کیونکہ تیل سے ان کو کمیشن ملتا ہے. اب وہ انہوں نے تھرپارکر کے کول کو جو کہ استعمال ہونے نہیں دیا, اور حکومت بے بس ہے. بھائی کیوں بے بس ہے؟ کیوں وہ مافیا جو ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ حکومت جو ہے اتنا مہنگا, یعنی ہمارے ملک میں انرجی کرائسس ہوا اور ہم کول کو ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ وہ مافیا میں کول کی طرف جانے نہیں دیتی. یہی حال ہے. اب حکومت اگر اس مافیا کے آگے, اور ظاہر ہے کہ اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ ہے, اس میں وہ لوگ انوالو ہیں جو ڈیسیشن میکر ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, اور وہ لوگ اگر اس طریقے سے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں تو حکومت جو ہے اس کے آگے بے بس ہے. تو بے بسی نہیں ہونی چاہیے, اس میں آپ کو ول پاور کے ساتھ ڈیسیشن لینا ہے پبلک انٹرسٹ میں, اور اس میں ڈیلے نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں یہ ضرور آپ نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4-5 سال پہلے ہم نے یہ سنا تھا آئی سپوز کے وہاں پر اس زمانے میں جو منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال یہ اینٹی ٹیسٹ ہم ختم کر دیں گے. پھر انہوں نے ختم نہیں کیا, انہوں نے تھوڑا تھوڑا اس کا ویٹیج کم کیا ہے. تو ویٹیج کم کرنے سے ضرور وہ تو ٹھیک ہے کہ جو اسٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ میں نمبر لے گا اس کے نمبروں کا ویٹیج آپ نے بڑھا دیا اور اینٹی ٹیسٹ کا کم کر دیا. پرابلم وہ نہیں ہے. پرابلم وہ ہے کہ اگر آپ ویٹیج 10% بھی رکھیں گے تو اسٹوڈنٹ کو اس کی تیاری کے لیے اکیڈمیوں میں آنا پڑتا ہے, اسٹوڈنٹس کو پھر آنا پڑے گا اس کی کوچنگ لینے کے لیے, اور خاص طور پر اس میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ انگلش جو کا پیپر ہوتا ہے اس کا تھوڑا لیول جو ہے وہ ذرا ہائی ہے, تو اسٹوڈنٹس کی عموماً انگلش کمزور ہوتی ہے, اس کی ان کو کوچنگ لینی پڑتی ہے. پھر ایم سی کیو پیٹرن سے وہ اتنے زیادہ ان کی نہیں ہوتی ایکوینٹنس, اس کی بھی ان کو تو آنا پڑے گا. جو اکنامک برڈن پیرنٹس پہ ہے یا اسٹوڈنٹ پر جو ایکسٹرا برڈن ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنا اس کا ویٹیج کم کیا, دیٹ ہیز ٹو بی ایلیمینیٹڈ. اس کو ختم کریں, اور جب آپ اس کو ختم کریں گے تو اکیڈمیز کا رول اپنے آپ ختم ہو جائے گا. تو اکیڈمیز کا نیگیٹو رول جو ہے وہ اس کو آپ اس سینس میں ضرور کہہ سکتی ہیں کہ ایک ایسی کمپلینٹس آتی رہی ہیں ماضی میں کہ یہ لوگ اتنا کما رہے تھے کہ انہوں نے پیپر سیٹرز کے ساتھ مل کر پیپر آؤٹ بھی کروائے, اور یہ شور مچایا گیا کہ اینٹی ٹیسٹ کے پیپر آؤٹ ہوئے, اور لوگوں کو پہلے سے پتا تھا کہ اگلے دن کیا آ رہا ہے, اور پھر اس میں ایک خاص جن لوگوں کو ایکسس تھی انہوں نے بہت نمبر لیے اور وہ میڈیکل کالجز میں چلے گئے. یہ ایک کمپلینٹس آتی رہی ہیں ماضی میں. وہ مافیا کہ پیسے کے بل بوتے پر وہ پیپر بھی آؤٹ کرواتے رہے ہیں. تو یہ بہرحال یہ ایک علیحدہ اسپیکٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے. میرے خیال کے مطابق اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بورڈز کو اور اپنے ایگزامینیشن سسٹم کو مزید بہتر کر کے اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو ختم کریں, تاکہ آسانیاں پیدا کریں ہم لوگوں کے لیے, مشکلات پیدا نہ کریں, کیونکہ ہمارے ہاں آسانیاں پیدا کرنے کا ذرا کم ہی سوچ ہوتی ہے, زیادہ تر ہم مشکلات پیدا کرتے ہیں. اچھا, بات ہو رہی تھی ایگزامینیشن, اس کا جو نظام ہے اس کو کس طرح سے شفاف بنایا جا سکتا ہے, اور یہ جو پیپر آؤٹ ہو گیا کیا ہے, یہ کیسے پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے؟ لیکن یہ تو گڈ گورننس کی باتیں آپ کر رہی ہیں. گڈ گورننس جو ہے وہ تو ظاہر ہے ہمارے ہاں چونکہ کرپشن کلچر پوری سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر چکا ہے, کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں کرپشن نہیں ہے. یہ ہمارا ہال مارک ہے. اس وقت پاکستان آپ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آپ کو کہاں ریٹ کیا ہے, آپ یو آر ون آف دا ورسٹ کرپٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. تو آپ کی زندگی کا جب ہر شعبہ کرپٹ ہے تو یہ بھی اسی کا حصہ, اس سے باہر تو نہیں ہے نا. کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو گڈ گورننس کو لانا ہے, اور گڈ گورننس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ
اوپر سے نیچے تک جو ہے اس میں اوور آلنگ کی ضرورت ہے. اب ہمارے ہاں جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جس کو کرپشن میں کورٹ سزا دیتی ہے حکومت جو ہے اس کے لیے کیا کچھ, اس کو بچانے کے لیے کیا کچھ کرتی ہے. یہ آپ کے سامنے اخبارات روز لکھ رہی ہیں کہ کرپشن کسی آج تک کسی کو سزا ہوئی ہے, کسی بگ گن کو سزا ہوئی ہے کرپشن پہ, کوئی پکڑا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کرپشن جو ہے ہمارے ہاں کھل کے کی جا رہی ہے. آپ تو یقین کریں سرکاری دفاتروں میں جائیں آپ, میں ان کو کہتا ہوں گورنمنٹ کے اہلکار کو کہ آپ بیس بدل کے, جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں, بڑے بڑے وزیر ہیں, یہ بیس بدل کے یقین کریں انہی سرکاری دفاتر میں جائیں جو ان کی منسٹری کے اندر آتے ہیں اور جا کے اپنا کام کروائیں, ان کو پتہ لگ جائے کام کیسے ہوتے ہیں. اب منہ سے لوگ مانگتے ہیں پیسے, ہاں بھائی اتنے پیسے لگیں گے, دو گے تو تمہارا کام ہوگا, تو نہیں ہوگا. اب وہ ڈر ڈر کے کچھ نہیں ہے, اوپن بات ہو رہی ہے, اتنی اوپن کرپشن ہے, پکڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کرپشن آپ کی سوسائٹی میں اتنی زیادہ ہو چکی ہے, تو وہ یہ آپ کا امتحانی نظام اس سے کس طرح باہر ہو سکتا ہے. آپ کی جعلی ڈگریاں, آپ کے لا میکرز کی جعلی ڈگریاں سامنے آ رہی ہیں, جنہوں نے قانون بنانا ہے, جو آپ کے لا میکرز ہیں, جنہوں نے آپ کے فیصلے کرنے ہیں, ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ 2 نمبر ڈگریاں لے کر اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ کس ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہی ہیں اور کس مطلب بات کر رہی ہیں کہ یہاں سے کرپشن ختم ہوگی. کرپشن ختم کرنے کے لیے پھر آپ کو سسٹم کو اوورآل کرنا ہے اور اوپر سے نیچے تک اس کی ریفلیکشن نظر آنی چاہیے. جب اوپر پر کرپشن ختم ہوگی نیچے آٹومیٹکلی ختم ہوگی. اور دنیا میں ایسے ہوا ہے, ٹوٹل کرپشن کہیں نہیں ختم ہوتی, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہاں جتنی تیزی سے یہ گراف اوپر گیا ہے, یہ تو ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے لیے آگے بہت زیادہ اور مسائل پیدا ہوں گے. بالکل. یہاں پر ہم ایک کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سونیا راؤ جی, کیا حال ہے؟ ہاں سنی, ٹھیک ہو آپ؟ ہیلو جی سنی آپ کو سن رہے ہیں, کہیے گا. سنی راؤ جی, میرا ان سے کوشچن ہے جی ایک. جی فرمائیے. یہ کالجز میں جو انٹری فیسز ہوتی ہیں جی. ہیلو جی جی انٹری فیسز جو ہوتی ہیں کالجز میں, فرمائیے. میں نے کہا انٹری فیسز جو ہے ہم یہ کھانا کھائیں, کیونکہ بےروزگاری اتنی ہے, اتنی بےروزگاری کی وجہ سے ہم پریشان ہیں, غریب بندہ کہاں جائے بیچارہ, تو یہ ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ٹھیک سنی, بہت شکریہ. یہ انہوں نے وہی بات کی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایکسٹرا برڈن ڈالا اپنی مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس پہ, اور ان کی بات بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے. ایک طرف دیکھیں, ایک طرف آپ میڈیکل کی ایجوکیشن کو وہ یعنی اس کو اتنا مہنگا آپ نے کر دیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی مہنگی ہے یہ تعلیم. گورنمنٹ تو میں نے بتایا نا بڑا سبسڈائز اس کو دیتی ہے ایجوکیشن جو ہے. ہمارے ہاں جو گورنمنٹ کے کالجز ہیں وہاں پر تو بہت کم فیسز کے ساتھ میڈیکل کی تعلیم دی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے جاب اپرچونٹیز لمیٹڈ ہے. جاب اپرچونٹیز آپ کے سامنے جو انہوں نے بات کی, بے روزگاری اتنی زیادہ ہے. ایک اسٹوڈنٹ جب MBBS کر لیتا ہے تو اس کو ہاؤس جاب کرنے کے لیے اس کو جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور جس طرح اس کو سفارشوں سے ہاؤس جاب ملتی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہر ایک کو تو یہ بھی فیسلٹی نہیں ہے کہ اس کو ہاؤس جاب ملے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی پروسیس میں سے گزر کے اور انٹری ٹیسٹ, اور انٹری ٹیسٹ کے بعد پھر میڈیکل کالجز میں اتنی طویل عرصہ تک وہ 7-8 سال کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جب آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہاؤس جاب کے لیے سفارشیں ڈھونڈنی پڑتی ہے, اور پھر ہاؤس جاب مل جائے تو پھر جاب آپ کو نہیں ملتی. تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے اپرچونٹیز لمیٹڈ ہیں. تو جب اپرچونٹیز لمیٹڈ ہے تو آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ان کے لیے زیادہ مشکلات پیدا نہ کریں, کم سے کم جو ہے وہ ان پر لوڈ ڈالیں. تو یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے اگر اس میں تھوڑی سی ول پاور کا مظاہرہ کیا جائے, اور یہ حکومت جو ہے وہ اپنی جس طرح مجھے امید ہے, کیونکہ میں آپ کو یہاں بتا دوں, میری کچھ دن پہلے ایک ایسی خاتون سے میں نے بات چیت کی جو کہ موجودہ گورنمنٹ میں ان کا بڑا اہم رول ہے پالیسی میکنگ میں. وہ یہ مجھے بتا رہی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلد یہ سنیں گے کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے, بیکاز چیف منسٹر از ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ دس ہول سچویشن. ہم نے بورڈز کو بہتر کیا ہے, اس کو مزید بہتر کر رہے ہیں, تو اس کو ہم ختم کر دیں گے. لیکن اس لیے ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے کیونکہ یہ بات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں. لیکن وہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے تو رہتے ہیں لیکن اس کو ختم, اس کا مطلب ہے کہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ کو ختم نہیں ہونے دیتا. اس ویسٹڈ انٹرسٹ کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ پبلک انٹرسٹ کیا ہے. پبلک انٹرسٹ میں فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ انٹری ٹیسٹ کی بجائے آپ کے بورڈز کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو بہتر کیا جائے, اس کو امپروو کیا جائے, اور اس میں یونیفارمٹی لائی جائے. اب وہ ایک شکایت اور جو آتی ہے جس کی وجہ سے یہ انٹری ٹیسٹ کا لاجک جو ہے وہ دیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ جو باقی لاہور بورڈ کا سٹینڈرڈ بڑا اچھا ہے, لاہور بورڈ میں مارکنگ اور طرح سے ہوتی ہے, اس میں بڑے یعنی ایک سٹینڈرڈ ہے, لیکن وہ دوسرے بورڈ سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ نمبر لے لیتے ہیں. اور بہاولپور بورڈ میں بہت نمبر آ جاتے ہیں, ملتان بورڈ میں. اچھا اس کا بھی انہوں نے ایک علاج کر لیا تھا, وہ بھی شکایت ختم ہوگی. وہ اس طرح ختم ہوگی کہ اب انٹر بورڈ مارکنگ ہوتی ہے کہ لاہور بورڈ کے پیپر مارکنگ کے لیے وہ چلے جاتے ہیں بہاولپور بورڈ, وہاں کے یہاں آ جاتے ہیں, ایک دوسرے یہاں کے اسٹوڈنٹس کے پیپر دوسرے بورڈز میں مارک ہوتے ہیں,
تو وہ جو ایک تھی کہ یہاں پر وہ بھی ختم ہو گیا, اس لیے وہ بھی کوئی لاجک نہیں ہے کہ وہاں پر نمبر بہت زیادہ لے لیے جاتے ہیں, تو اس لیے اس کے بعد یہ ایک شکایت جو تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا, تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی لاجک باقی بچتا. اتنے اسٹوڈنٹس اور سارا کچھ اتنے اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس کے باوجود پاکستان بننے کے بعد کوئی 4 ہاسپٹلس تھے شروع سے, اور اب 2 اور ہیں ہاسپٹلس, ٹھیک ہے, تو ڈاکٹرز کی تو ابھی بھی دیکھا جاتا ہے کہ جی فقدان ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, اتنے ڈاکٹرز تو نہیں ہیں. نہیں, وہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ ایوریج نکالیں, مطلب دا نمبر آف ڈاکٹرز, if you count that how much doctors are available to the people of Pakistan,